زندگی کا نام ہی آزمائش ہے۔ مشکل وقت میں انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی چاہے وقت جیسا بھی ہو رہا ہو اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو آزمائشوں کا ایک دن بدلہ ہوگا، تو صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط کیے رہو اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ اسلام کے عمدہ اوصاف میں اللہ پاک کے نزدیک ایک محبوب صرف صبر بھی ہے۔ صبر کے لغوی معنی رکنے، ٹھہرنے یا باز رہنے کے ہیں، لہٰذا صبر کا مطلب یہ ہے کہ عقل و شریعت جن کاموں کے کرنے کا تقاضا کرے نفس کو ان کا پابند کیا جائے اور جن سے بچنے کا تقاضا کرے ان سے باز رکھا جائے۔ قرآن و حدیث میں بندگان خدا کے صبر کو بہت سراہا گیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ مصیبتوں اور آزمائشوں پر حروف شکوہ زبان پر نہیں لاتے، لب سی لیتے ہیں، تو انہیں اس آیت مبارکہ میں بے حساب اجر و ثواب کی خوشخبری دی گئی ہے، بلکہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کی طرف جسم و مال یا اولاد کی مصیبت متوجہ کروں اور وہ صبر و جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے تو قیامت کے دن میں ان کے لیے میزان قائم کرنے یا ان کا نامہ اعمال کھولنے میں حیا فرماؤں گا۔ ہمارے اسلاف نے دین کے دیگر اعلیٰ اوصاف کی طرح صبر کو بھی زندگی کے نشیب و فراز کے لیے لازم سمجھا اور اس کی حیرت انگیز مثالیں قائم کر کے خود کو قرآن و حدیث میں بیان کردہ فضائل کا حقدار بنایا، جیسے کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کے متعلق پوچھا گیا تو آپ اس کے متعلق بتانے لگے۔ اسی دوران ایک بچھو نے ان کے پاؤں پر چڑھ کر کئی بار ڈنک مارا مگر آپ اور سکون ہی رہے، تو عرض کی گئی کہ بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے اللہ کریم سے حیا آئی کہ میں صبر کا بیان کروں تو صبر نہ کروں۔ جو ناچا ذیل کی باتوں پر عمل کے ذریعے ہم میں بھی صبر کا شوق و جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ صبر کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے کیونکہ انسانی فطرت کسی چیز کے فوائد دیکھ کر اس کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ قرآن میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو بہت ہی سراہا گیا ہے۔ صبر کے لیے دعا کیجیے کیونکہ یہ ایک عظیم نعمت ہے اور ہر نعمت میں جانب اللہ نصیب ہوتی ہے، لہٰذا اسی سے صبر مانگا جائے۔ انتقام پر ابھارنے والی بے صبری کو صبر میں بدلنے کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے
کیونکہ کسی کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر بے صبری اور انتقامی کارروائی کا جذبہ تکبر کے سبب ہوتا ہے، اور تکبر کا خاتمہ عاجزی سے بھی کیا جاتا ہے۔ جلد بازی سے گریز کیجیے کہ یہ صبر میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی طرح معاف کرنے کی عادت بنائیں، کیونکہ اگر مصیبت و پریشانی کا سبب بننے والے کو معاف کر دیا جائے تو بھی صبر آ ہی جاتا ہے۔ مصیبت میں نعمتوں کو تلاش کیجیے کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھے جس مصیبت میں مبتلا کیا ہے اس میں مجھ پر 4 نعمتیں تھیں۔ وہ آزمائش میرے دین میں نہ تھی، اس سے بڑھ کر مصیبت نہ آئی، میں اس پر راضی ہونے کی دولت سے محروم نہ رہا، مجھے اس پر ثواب کی امید تھی۔ اللہ کریم ہمیں صابروں کے بدلے صبر کی دولت سے نوازے، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔